الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کا ترجمہ اردو ترجموں میں عام طور پر بے نیاز کے ساتھ کیا گیا کہ اللہ بے نیاز ہے۔ عربی میں کہتے ہیں الصمد الذی یصمد الیہ فی الحوائج کلھا۔ صمد وہ ہے کہ تمام ضرورتوں میں اس کی طرف رجوع کیا جائے، چاہے وہ حوائج الدنیا ہو، دنیا کی ضرورت یا آخرت کی ضرورت۔ مومن کیا سمجھتا ہے؟ اس کے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ تمہاری ساری ضرورتیں کون پورا کرے گا؟ اللہ۔ تو الذی یصمد الیہ فی الحوائج کلھا۔ ویسے صمد کے مختلف معنی لوگوں نے بیان کیے ہیں، جیسے ایک معنی بیان کیا گیا صمد کا نڈر، بے خوف۔ تو اللہ صمد ہے، اللہ کو کسی کا خوف نہیں ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کا غیر کبھی نڈر ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا غیر کوئی بھی ہو، فقیر ہو کہ امیر ہو، عام آدمی ہو کہ بادشاہ ہو، وہ اللہ کی قدرت کے ماتحت ہے۔ اس کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو جو کسی اور کے کنٹرول میں ہو وہ نڈر اور بے خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ صمد ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں۔ ایک معنی دیکھا ایک مفسر نے لکھا کہ صمد کے معنی ہے مقصود مطلق۔ مقصود کہتے ہیں نا کہ اس دنیا میں ہر ایک کا ایک مقصد زندگی ہے، اس نے اپنا ایک مقصود بنا رکھا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں یہ حاصل کرنا ہے۔ لیکن یہ جتنے مقاصد انسانوں نے خود ساختہ طور پر، فیبریکیٹڈ طور پر بنا رکھے ہیں، وہ کبھی بھی مقصود مطلق نہیں ہو سکتے۔ مطلق مطلب بالکل ہر اعتبار سے، ایبسلوٹلی۔ میرا مقصد ہے کہ باندرا میں ایک گھر مل جائے، یہ مقصد تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ چاہیے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ہو جائے، آپ اس سے پوچھئے اور بھی کچھ، نہیں اور بھی چاہیے نا، ایسا تھوڑے نا ہے۔ لیکن ایک مقصود ہے۔ کوئی اگر اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ چاہیے، بس اللہ مل جائے، اس کے علاوہ کوئی میرا مقصود نہیں، چونکہ اگر اللہ ہی مل جائے، من کان للہ کان اللہ لہ کہا گیا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ پھر تو سب اسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ ہے، کہتے ہیں اللہ یہ جو ہے ایسا آدمی ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، بس سمجھ لیجئے۔ تو دیکھیے کہ آدمی اس کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں۔
تو مقصود مطلق جس کے پانے کے بعد اب کسی اور کو مقصد بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارے مقاصد اس سے پورے ہو جاتے ہیں، وہ کون ہے مقصود مطلق؟ اللہ۔ یہی مطلب ہے اللہ الصمد کا۔ اور یاد رکھیے کہ جو مقصود مطلق نہ ہو، جو بے نیاز نہ ہو، پہلا معنی تو جس میں صمدیت نہ ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ میں اور آپ اللہ ہی کی توفیق سے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میرا آپ کا یقین ہے کہ اللہ میری ساری ضرورتیں پوری کرے گا۔ میری ساری ضرورتیں اللہ کی ذات سے وابستہ ہے، وہ میرا مقصود ہے، تبھی وہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ جس میں صمدیت کا تصور نہیں ہے نا، وہ معبود کہتے ہیں اس میں عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں نا، اچھا یہ جو مشرکین ہیں انہوں نے الگ الگ خدا تجویز کر رکھے ہیں، الگ الگ بھگوانوں کی بھکتی کی جاتی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اگر مجھے علم چاہیے تو وہ کہے گا سرسوتی کے پاس جاؤ، پیسہ چاہیے لکشمی کے پاس، اچھا لکشمی کے پاس جائیے۔ تو وہاں پر آپ کو کہیں قرار نہیں ہے، یہاں سے وہاں بھاگے، وہاں سے وہاں بھاگے، وہاں سے وہاں بھاگے۔ لیکن یہاں معاملہ معبود مطلق ہونے کا ہے۔ مطلق یہاں پر بھی لگا دیجیے، کچھ بھی چاہیے اللہ ہی سے مانگو، نہ رائٹ جانا ہے نہ لیفٹ جانا ہے، نہ ادھر ادھر بھاگنا ہے، بس ایک اللہ سے لو لگانا ہے، اسی کی عبادت کرو، جو چاہیے وہ تمہیں اللہ دے گا۔ ایسا نہیں کہ یہاں بانٹ لیا گیا، یہ یہاں ملے گا، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، وہ صمد ہے، یہ مطلب ہے صمد، اللہ الصمد۔ پھر فرمایا لم یلد ولم یولد، آگے اللہ لم یلد، نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا، نہ کسی کو جنا، نہ اس کی اولاد ہے کوئی، اور نہ کسی سے جنا، نہ والد ہے وہ، کسی کا باپ ہے، اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ اب دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ کی شان میں لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور کیا کیا انہوں نے تجویز کر لیا، اللہ تعالیٰ کے لیے شریک تجویز کر لیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا بیٹی تجویز کر لیا۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، سن آف گاڈ۔ مشرکین مکہ کا تصور تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو بیٹا اور بیٹی مان لیا۔ قرآن نے کہا لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، اور ساتھ میں کہا ولم یولد، وہ کسی کا، اور نہ وہ کسی سے جنا، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ وہ والد نہ مولود۔ کیوں؟ سمجھئے عقلی اعتبار سے یہ ناممکن ہے، لاجیکلی اگر دیکھے تو یہ امپاسبل لگتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی بیٹا یا بیٹی ہو۔
یا کوئی باپ ہو، اس لیے کہ ہم اللہ کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ اچھا وہ اللہ کی تعریف رہ گئی تھی۔ اللہ کو ویسے جو ہے چند جملوں میں ڈیفائن کیا جاتا ہے تو اس میں پہلا جملہ آتا، پہلا سینٹنس واجب الوجود۔ اللہ کو جو اس کی ڈیفینیشن آتی ہے، پہلا جملہ واجب الوجود۔ وجود تو سمجھتے ہی ہے، اپیرنس، وجود، موجودگی۔ کہتے ہیں اللہ وہ ہوگا جو ہمیشہ سے موجود ہو۔ اس کا وجود واجب ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا کہ اللہ یہ فلاں سال سے فلاں سال تک تھا، پھر اللہ کو نعوذ باللہ موت آئے، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ وہ ازل سے، اللہ وہ ہے جو ازل سے ابد تک ہے، اس کا کوئی بگننگ پوائنٹ نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی اختتامی نقطہ ہے کہ یہاں تک ہے، یہاں سے یہاں تک، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا، اس دنیا کو اللہ نے پیدا کیا یا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یا ایک طرح کا کامنلی سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کب سے ہے، ٹائم پوچھتے ہیں، اللہ کب تک رہے گا؟ تو اس کا یہ جواب یاد رکھیے کہ یہ جو وقت ہے نا، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ٹائم یہ بھی اللہ کی مخلوق، کریشن، کریٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس ٹائم کو اللہ نے پیدا کیا، تو تم اللہ کے لیے ٹائم کیسے فکس کر سکتے ہو؟ پیدا کیا اس کا مطلب وہ ٹائم سے پہلے ہے۔ پیدا کیا ٹائم کو، ٹائم بھی تو پیدا ہوا نا، وقت۔ یہ سورج اور چاند کے ساتھ وقت جڑا ہوا ہے۔ سورج اور چاند کو اللہ نے پیدا کیا تو وقت کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کا مطلب وہ ٹائم سے پہلے ہے۔ اور جو ٹائم سے پہلے ہے اس کو ٹائم زون میں تم لا کر اس کا ابتدا اور انتہا، بگننگ اور اینڈنگ کیسے بتا سکتے ہو؟ وہ تو اس سے وراء ہے، اس سے اوپر کی چیز ہے۔ اس لیے یہ سوال غلط ہے کہ اللہ کب سے ہے یا اللہ کب تک رہے گا۔ وہ اس وقت کا پیدا کرنے والا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب جب اللہ ہمیشہ سے ہے تو اگر ہم اللہ کے لیے بیٹا مان لیجیے بیٹا، تو اولاد کس کی طرح ہوتی ہے؟ عام تصور کیا ہے؟ باپ کی طرح، جیسا باپ ویسا بیٹا، ساری نسبتیں لگ جاتی ہے۔ باپ کو کہتے ہیں بڑا سیٹ، بچے کو کہا جاتا ہے چھوٹا سیٹ، حالانکہ اس نے ابھی کچھ کمایا نہیں، لیکن باپ کی نسبت اس کے طرف لگ جاتی ہے، چھوٹے سیٹ۔ تو اگر اللہ کا بیٹا ہوگا تو سوال یہ ہے کہ وہ اللہ جیسا ہوگا کہ اللہ جیسا نہیں ہوگا؟ اگر آپ کہو گے کہ وہ اللہ جیسا نہیں ہے تو ہم کہیں گے کس باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرا جیسا نہ بنے، بلکہ باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھے، مجھ سے زیادہ ترقی کرے۔ تو اگر اللہ کا بیٹا اللہ جیسا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں کمزوری ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میرا بیٹا مجھ سے اچھا بنے، لیکن وہ گھٹیا بن گیا۔ ہماری اولاد تو ایسا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا۔ بیٹا ہمارا ہے لیکن اختیار ہمارا نہیں، اختیار اللہ کا۔ لیکن جب اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا اختیار ہے، تو اللہ کا بیٹا اللہ جیسا کیوں نہیں ہے؟ اور اگر تم کہو گے کہ نہیں اللہ جیسا ہے، تو ہم کہیں گے جب اللہ سب سے ہمیشہ سے ہے
تو اللہ کا بیٹا بھی ہمیشہ سے ہوگا، اور جب ہمیشہ سے ہوگا تو پیدا کیسے ہوا؟ وہ بیٹا کیسے ہوا؟ بھائی باپ اور بیٹے میں تقدم و تاخر، آگے پیچھے لازم ہے ہی ہے نا۔ کوئی بیٹا آپ نے آج تک دیکھا کہ باپ بیٹے کی عمر سیم ہو؟ بیٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باپ سے جونیئر ہے، پہلے نہیں تھا، باپ کے ذریعے سے وہ پیدا ہوا۔ تو اگر تم یہ کہتے ہو، ایسا کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب اللہ کا بیٹا اللہ جیسا نہیں ہے۔ تو اللہ جیسا بھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ جیسا نہ ہو یہ بات بھی فٹ نہیں بیٹھتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں لاجک اگر دیکھے تو لاجک انکار کرتا ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا یا بیٹی ہو۔ اب لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو کیسے اللہ کا بیٹا قرار دیا؟ ان کی اپنی اپنی حکمتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تو بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے اللہ کی طرف نسبت کر دی کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ کی بیوی کون ہے؟ اس کے بارے میں یہ لوگ خاموش ہے کہ اللہ کی بیوی کون ہے۔ بغیر باپ کے بیٹا نہیں پیدا ہو سکتا، اس وجہ سے تم نے اللہ کو بیٹا باپ بنا لیا، تو بغیر ماں کے بھی تو پیدا نہیں ہو سکتا، تو پھر ماں کون ہے؟ قرآن کہتا ہے مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ نے نہ تو بیوی بنایا ہے نہ بیٹا بنایا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کا بغیر پیدا ہونا، حضرت عیسیٰ کا پیدا ہونا یہ بتاتا ہے محتاجگی کو، یہ بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ تو بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ حضرت عیسیٰ کا کمال نہیں ہے، یہ پیدا کرنے والے اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا، جیسا کہ حضرت آدم کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا۔ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے سے بیٹا بن جاتا ہے تو حضرت آدم کے لیے تو سب سے پہلے کہنا چاہیے کہ وہ بیٹا ہے، کیونکہ حضرت آدم کا تو نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے۔ یہاں تو ماں موجود ہے، لیکن حضرت آدم کو تم اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ تو یہ قرآن کی شان ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے اللہ کی شان کہ اللہ لم یلد، نہ کسی کو جنا، کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے کچھ معجزات کو لے کر وہ کنفیوز کرتے ہیں کہ مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ کہتے اللہ۔ ایک مسلمان کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ۔ حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے کہ نہیں؟ کہتے ہاں، حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ خدائی شان کے حامل ہوئے کہ نہیں؟ ہاں۔ اسی طرح کے کنفیوژن پیدا کر کے کہ ایک مناظرہ تھا، غالباً روڑکی کا مناظرہ آیا کہ دارالعلوم دیوبند سے ایک فارغ ہو کے آئے ان کے علاقے میں، تب یہ پادری فنڈر وغیرہ یہ جو اسلام کے آتے ہیں، بہت انہوں نے ہندوستان میں چونکہ گورنمنٹ کی تائید ان کے ساتھ تھی، جگہ جگہ جا کر چیلنج کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا یہ دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آئے ہیں تو یہ مناظرہ کریں گے۔ اب ان کو مناظرے کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا، اور یہ مناظرہ جو فن ہے نا، یہ ایک مستقل فن ہے، ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ وہ ایسی ہی باتیں کر کے مولانا صاحب کو کنفیوز کر رہے تھے، لوگوں کو کنفیوز کر رہے تھے۔ تو ایک بالکل دیہاتی شخص وہ اسٹیج پہ آ گیا، دیکھا کہ ہمارے مولانا صاحب کمزور پڑھ رہے ہیں ذرا، تو اسٹیج پہ آ گیا، کہنے لگا تو ہمارے مولانا صاحب سے بعد میں مناظرہ کر لینا،
پہلے ایک میرے سوال کا جواب دے، پہلے مجھ سے مناظرہ کر لے۔ وہ ثابت کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے تم؟ تو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو اچھا، تو میرے ایک سوال کا جواب دے، میں ایک ادنا سا کمزور آدمی، میرے 10 بیٹے ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں، تو کہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور کتنے بیٹے ہیں بتا؟ تو کہنے لگا ایک ہی ہے۔ ایک ہی ہے؟ کوئی بیماری لگ گئی تھی اللہ کو؟ ایک ہی کیوں ہے؟ تو بتا ایک ہی کیوں؟ میرے 10 ہو سکتے ہیں تو اللہ کا ایک ہی کیوں ہے؟ اب وہ ادھر ادھر بہکنے لگا۔ لوگوں نے کہا نہیں، یہ تو سوال واجب ہے، اس کا جواب دے دے۔ تو اب تک بتا رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اور ثابت کر رہا تھا ایسے مان گئے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اور بھی بیٹے تو ہونے چاہیے نا۔ ہم لوگوں کے جب 10-12 ہو سکتے ہیں تو اللہ کے کتنے بیٹے ہوں گے وہ بتا دے۔ کہ نہیں اللہ کا ایک ہی بیٹا، تو کیا ہوا تھا اللہ کے ساتھ؟ کوئی حادثہ پیش آیا تھا، کوئی بیماری لگ گئی تھی کہ ایک ہی پر اکتفا کرنا پڑا، دوسرا ہوا ہی نہیں؟ وہ پادری کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پادری خاموش، اس کا جواب نہیں۔ تو یہ پھر کہنے لگے مولانا صاحب ان لوگوں سے ایسے ہی مناظرہ کرنے کا۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہودی صرف حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ کس لیے کہتے ہیں؟ حضرت عزیر نے اپنی یادداشت سے تورات لکھ دیا تھا۔ تورات کو جب جلا دیا، لے کے چلے گئے تھے، تو انہوں نے اپنی یادداشت سے لکھ دیا۔ تو ہمارے یہاں تو اتنے سارے حافظ ہیں قرآن کریم کے، وہ سب اللہ کے بیٹا ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، یہ اللہ کا معجزہ تھا، اللہ کی قدرت تھی۔ ایسا کر دینے سے کوئی اللہ ہو جاتا ہے؟ اللہ کا صرف یہی ایک کام ہے، یہی ایک شان ہے کہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ تو انسانوں کو پیدا بھی کرتا ہے، کیا حضرت عیسیٰ نے کسی کو پیدا کیا؟ سوال یہ ہے۔ مرے ہوئے انسان کو زندہ کرنا ایک بات ہے، لیکن انسان کو پیدا تو کرنا پہلا مرحلہ ہے نا۔ کیا حضرت عیسیٰ نے اپنے طور پر کسی کو پیدا کیا؟ تو سبھی کہتے پیدا نہیں کیا، تو پھر کیسے خدا ہو گئے؟ لم یلد ولم یولد۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائیں لغزشیں معاف فرما دے۔ یا اللہ بے شک تیری شان نرالی ہے، یا اللہ تیری شان بلند و بالا ہے، یا اللہ اپنی ذات عالیہ کی معرفت اور پہچان ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہے، یا اللہ ساری تعریفیں تجھ ہی کو زیبا ہے، یا اللہ سارے کمالات تیرے اندر ہے، یا اللہ تو تمام صفات کمالیہ کو یا اللہ جامع ہے۔ یا اللہ اپنی معرفت عطا فرما کر اپنی حکموں کی اطاعت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنے حکموں کی اطاعت نصیب فرما دے، فرما بردار بندہ بنا لے، اپنے متقین جماعت میں شامل فرما لے۔ یا اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، یا اللہ کیوں نہ ہو، یا اللہ تیری شان صمد ہونے کی ہے، ہر ایک کو تیرے ہی طرف رجوع ہونا پڑتا ہے۔ یا اللہ ہمیں تجھ سے مانگنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم مانگتے رہیں اور تو دیتا رہے۔ یا اللہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے پر تیرے دینے میں کمی نہیں ہے، صحیح طور پر مانگنے والا بنا دے، دینے والا بنا دے۔ یا اللہ تمام حوائج دنیاویہ اور اخرویہ کے لیے تیرے ہی طرف رجوع ہوتے ہیں، تیرے ہی سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ ہماری تمام تر ضرورتوں کا غیب سے انتظام فرما دے، خیر و خوبی کے ساتھ سارے انتظامات فرما دے۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، ہر فرد امت کی جان
مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔